حضرات گرامی، آج مسلمان اس دنیا کے اندر جس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ دنیا ہی اس کے لیے حقیقت ہے۔ وہ یوں سمجھتا ہے کہ دنیا ہی اس کے لیے اصل مقصد ہے۔ وہ یوں سمجھتا ہے کہ دنیا ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں مجھ کو ہمیشہ رہنا ہے اور یہاں ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے۔ وہ یوں سمجھتا ہے کہ دنیا لافانی ہے۔ ہمارے جو کاروبار ہے، ہماری جو زندگی ہے، ہمارے جو بچپنے ہیں، ہماری جو جوانی ہے، وہ ساری چیزوں کو لافانی سمجھ کے زندگی گزار رہا ہے، جبکہ اسے خبر ہے، اس نے اپنے آنکھوں سے ہزاروں واقعات کو، ہزاروں گھٹنوں کو، ہزاروں حادثات کو اس نے رونما ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ دیکھنے کے باوجود بھی اس طرح سے اپنی زندگی کے عیاشیوں میں مست ہے کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ زندگی جو ہے ہماری، یہ دنیا لا فانی ہے، یہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہماری زندگی اسی طرح سے، ہماری جوانی اسی طرح سے ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، ہمارے کاروبار یوں باقی رہے گی، ہمارے جو تجارت ہے یوں ہمیشہ چلتا رہے گا، ہمارا جو روب و دبدبا ہے، ہمارا جو پکڑ ہے سماج کے اندر، ہماری جو پہچان ہے، جو شناخت ہے، یہ یوں ہمیشہ چلتا رہے گا۔ یہ زندگی گزارنے کے جو مسلمانوں نے جو طریقے بنائے ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے زندگی کو، ہم نے اس دنیا کو، جس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو دنیا دھوکے کا گھر ہے، جو دنیا کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، جو دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے۔ لیکن آج ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح سے ہمارا رویہ ہے، جس طرح سے ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے دلوں کے اندر تکبر، گھمنڈ ہے، بڑکپن کی طرح جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا اور دنیا کو لافانی ہونے کا ہم نے ڈگری دے دیا، اور ہم نے اپنے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے، جس طرح سے ہم ابھی چل رہے ہیں اسی طرح سے ہمارا چلتا رہے گا، یہ روب و دبدبا چلتا رہے گا۔ حضرات گرامی، اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا ایک کیڑے کا گھر ہے، دنیا ایک کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، یہ عیاشی، یہ مکر و فریب کا گھر ہے، یہ تم دھوکے میں ہو۔ اگر یہ دھوکے سے تم باہر نہیں نکلو گے تو پھر یاد رکھو ایک اور بھی آنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر تم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، تم سے جو حساب و کتاب ہوں گے، تم سے جو سوال و جوابات ہوں گے، وہاں پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، اور جیسے ہی تم ناکام ہو جاؤ گے، جیسے تم ناکام ہوگے تو پھر تم وہاں کے وہ عذاب اور وہاں کے وہ سانپ بچھو کہ ڈنک کو جب دیکھو گے تب پھر تم ہائے ہائے افسوس کرو گے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی جو دنیاوی زندگی تھی اس کو ہم حقیقت نہ سمجھتے، اس کو ہم یہ سمجھتے کہ یہ فانی زندگی ہے، یہ فانی دنیا ہے، مجھ کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ اپنے اعمال کو صحیح کر کے آئے۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا اچھا بیوہار، اچھی طرح سے بات کریں، اچھے اخلاق کو پیش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وما بعثتم، کہ ہم مجھ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا کہ اچھے اخلاق کو پھیلاؤ۔ اسی مشن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مجھ کو اسی مشن کے لیے بھیجا گیا کہ اچھے اخلاق، اچھے بیوہار کو، اچھے بیہیو کو پھیلاؤ۔ اور قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، جب اللہ کے رسول نے اپنے اخلاق کو بلند کیا تو اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں کہ اور بھی اپنے اخلاق کو بلند کیجیے۔ پھر آپ اس جگہ جائیں گے تو آپ کو یہ دنیا یاد آئے گی، آپ پھر یاد کریں گے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیویوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے،
اللہ کو ناراض کیا، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے لوگوں سے کس طرح سے باتیں کیا، لوگوں سے میں نے کینہ کپٹ کر کے زندگی گزار کے آیا، اور یہ ساری چیزیں اس کی عوض میں ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں یاد آئیں گی، لیکن وہ یاد آنا کیا فائدہ دے گا؟ جب میرے ہاتھ سے جب چڑیا ہی چوک جائے تو پھر وہ اس کو ملنا، ہاتھ کو ملنا اور ہائے افسوس کرنا پھر ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تو آج مسلمان اسی طرح سے زندگی گزار رہا، وہ دنیا کو لافانی دنیا سمجھ کر بیٹھ چکا ہے۔ جو جوان ہے وہ جوان سمجھتے ہیں کہ ہماری جوانی یوں ہی برقرار رہے گی، ہمارے پاس جو بدن ہے وہ بدن یوں ہی برقرار رہے گی۔ بالکل وہ غلط فہمی میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ جب سورج صبح کو نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، پوری دنیا کو اجالا سے بھر دیتا ہے، پوری دنیا آلو ہو جاتی ہے، اور پھر وہی جب شام ہوتی ہے، جب شام ہونے کو ہوتا ہے تو وہ سورج ڈوب جاتا ہے، اور وہ سورج یہ اعلان کر کے جاتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اس طرح سے عیاشی کر کے زندگی گزار رہے ہو، دنیا کو تم نے لافانی سمجھ لیا، تو دیکھو میں سورج ہوں، میں نے پوری دنیا کو آلو کیا، میں بھی شام ہوتے ہی میرا غروب ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ دنیا لافانی ہے، یہ ہر چیز یہاں پر ختم ہونے کو ہے۔ پھر وہی جب شام ہونے کو ہے تو سورج چاند نکلتا ہے، اور چاند پورے آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، اور پھر وہی جب صبح کا ڈنکا بجتا ہے تو وہ پھر وہ چاند اپنے حساب سے پھر چھپ جاتا ہے، وہ یہ اعلان کر کے جاتا ہے، دنیا کو یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ دیکھو میں بھی چلا جا رہا ہوں، تم کو بھی جانا ہے، تم کو بھی یہ دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تم جو یہ محلات کے اندر، بلڈنگوں کے اندر ٹائل سے بچھا کے بڑے بڑے گھر، بڑے خوبصورت انداز میں تم نے گھر تیار کیا ہے، اس گھر کو بھی چھوڑ کے تم کو جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے جو اٹلی سے اچھے اچھے ٹائل سے منگا کے اپنے گھروں میں لگایا کرتے تھے، وہ حضرات بھی قبرستان کے اندر سوئے ہوئے۔ بڑے بڑے سکندر، اولیاء کرام، بزرگان دین، انبیاء کرام، یہ سارے لوگ دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جا سو چکے ہیں۔ انہیں بھی لوگوں یہ موت نے نہیں چھوڑا، نبیوں کو موت نے نہیں چھوڑا، اولیاء کرام کو موت نے نہیں چھوڑا۔ پھر ہم یہ ساری چیزوں کو جان کے جو زندگی گزارنے کا جو ہم نے اپنا انداز اختیار کر لیا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے دنیا کو، اس زندگی کو لافانی سمجھ لیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ جوانی جانے کو ہے، یہ جوانی ختم ہونے کو، جو جوان ابھی شیشوں کے سامنے، آئینہ کے سامنے، میرر کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں کھڑا ہو کے اپنے پوزیشن کو بدل کے اپنے چہروں کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اور اس خوبصورت کے چکر میں وہ پھر کوئی گناہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، اپنی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے گناہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے زنا کر بیٹھتا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے چوری کر بیٹھتا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے شراب پی بیٹھتا ہے۔ وہ ساری چیزیں وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ ہماری جوانی ہمیشہ کے لیے۔ پھر کچھ ہی صبح، کچھ ہی شام جب گزر جاتا ہے، کچھ دن گزر جاتا ہے، وہ دن مہینوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور مہینہ سالوں کے اندر تبدیل ہوتا ہے، تو پھر وہ کچھ سال کے بعد اسی کے وہ جوانی چہرے، وہ ہٹھے کٹھے جہاں پر ان کی نورانی آنکھیں تھی، وہی آنکھیں مدھم پڑنے لگتی ہیں۔ اس کے یہ ظالم ہاتھ اس کے آنکھوں کی روشنی کو بھی چھین لیتا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر جھرجھری پیدا ہونے لگتی ہے، تو وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں وہی ہوں جو پہلے تھا؟ وہ اپنے آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ میں کیسا تھا اور دیکھو کیسا ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کو آپ حقیقت نہ سمجھیں، یہ دنیا چند منٹ کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام کو مثال پیش کیا کہ دنیا کو دیکھو، یہ مٹھی ہے، مٹھی کو بند کرو اور کھول دو، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ اپنے اعمال کو صحیح کر کے آؤ، اپنے بہوار کو، اپنے کردار کو، اپنے چال چلن کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے آؤ۔ اللہ نے تمہیں اگر دولت دیا تو اس دولت پر تم غرور نہ کرو، اللہ نے اگر تمہیں صحت دیا تو اس صحت پر تم غرور نہ کرو۔ اگر تم محلات، بلڈنگ کے اندر رہ کر اپنی آخری حقیقت منزل کو بھول جاتے ہو، تو پھر قبر کو یاد کرو کہ قبر کے اندر بڑے بڑے شور و سرما جو ہے سوئے ہوئے ہیں، قبر کے اندر بڑے بڑے مالدار جو ہے سویا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو یاد کرو،
پھر تمہیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ آپ دیکھ لیجئے مسجدوں کے اندر، آپ اپنی مسجد کے اندر دیکھیے، آپ کے علاقے کے اندر بڑے بڑے نوجوان ہیں، ہٹھے کٹھے جسم والے ہیں، بڑے بوڑھے لوگ سب بھی ہیں، لیکن مسجد آنے کو تیار نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کو حقیقت تسلیم کر لیا، اس نے دنیا کو لافانی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، میں یوں ہی رہوں گا، ایسے ہی زندگی ہماری گزرتی رہے گی۔ اللہ کی قسم وہ بڑے دھوکے میں ہے، اس کو بھی وہ زندگی، وہ دن، وہ قبر کی جو اندھیری کوٹری ہے وہاں پر اس کو جانا پڑے گا، وہ چار پائی والا جو بیڈ ہوگا، جو بستر ہوگا، اس پہ اس کو آنا پڑے گا، وہ دن اس کو گزارنے پڑیں گے۔ ہماری دنیا کے اندر کوئی حقیقت نہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جو آپ نے جو دنیا گزارنے کا جو رویہ اختیار کیا کہ آپ تکبر کے ساتھ بھی زندگی گزار رہے ہیں، مکر و فریب کے ساتھ بھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے اندر اتنی تکبر، اتنا گھمنڈ، اتنی سی دولت پہ اللہ نے اتنا تکبر آپ کے اندر دے دیا کہ نوجوانوں کا بھی معاملہ عجیب ہے کہ اپنی جوانی پر اس طرح سے اطلاع رہا ہے کہ مسجد آنا بھول گیا، صرف کیا کرے بقرعید اور عید کے دن آتے ہیں اور پھر مسجدوں کے اندر سے ہو ہلہ کر کے، چلہ بازی کر کے، شور بازی، پورا شور شرابہ کر کے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں کامیاب مسلمان ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے رہے۔ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کا نوجوان، آج کے بچے اگر بگڑے ہوئے، بچے تو بگڑے ہوئے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو عمر دراز لوگ ہیں وہ لوگ بھی بگڑے، کہ انہیں بھی بات کرنے کا طریقہ اچھا پتہ نہیں ہے، اس کو بھی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کو بھی یہ طریقہ پتہ نہیں ہے، اس کو جو زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد اس کو معلوم ہونا چاہیے، اس کو بھی یہ چیز پتہ نہیں ہے۔ دلوں کے اندر مکر و فریب، دلوں کے اندر دھوکہ دھڑی، دلوں کے اندر تکبر، یہ ساری چیزوں کو لے کر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہی چیز ہے اب اس کے بچوں پر اثر کرتی ہے۔ وہی سسٹم جو دیکھتا ہے کہ ہمارے ابو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، ہماری امی جان اس طرح کی خیال رکھتی ہے، اب وہی ساری چیزیں اب اس کے بچوں پر، اس کے نوجوان لڑکوں پر اثر کرتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے آپ کو نوٹس کرتا ہے، اس لیے آپ بھی بدلیے اور اپنے بچوں کو بدلنے کی کوشش کیجئے، پیار سے، محبت سے سمجھائیے اس کو کہ یہ جوانی اللہ نے دیا ہے، اس جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا اللہ ان شبابی فیما ابلاہ، میدان حشر میں اس سے اللہ رب العزت سوال کرے گا ان شبابی فیما ابلاہ کہ اے جوانوں، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تو نے خرچ کہاں کیا؟ آج جوان جو ہے لذتوں کو پورا کرنے کے لیے گناہ کر رہا ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہونا چاہیے لذت آپ کی ہمیشہ ختم ہو جائے گی۔ آپ جب جوان سے بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ لذت آپ کی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ گناہ آپ کے لیے ہمیشہ باقی رہے گا، اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس کے سوالات ہوں گے، اس کے جوابات آپ کو دینے پڑیں گے، اور اگر آپ کے پاس جواب نہ ہوا، آپ نے توبہ نہ کیا، آپ نے جو گناہ کیے اس سے اللہ سے توبہ نہ کیا، تو پھر جہنم کی داغتی ہوئی آگ آپ کا استقبال کرے گی، آپ کو پھینک دیا جائے گا اس کے اندر۔ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نوجوان شراب پی رہا ہے، اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نوجوان اڈے بازی کر رہا ہے، اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نوجوان جوا بازی کر رہا ہے۔ اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو خواہشیں ہیں یہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ جو گناہ کیے جا رہے ہیں، یہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں جمع رہے گا، یہ ختم ہونے کو نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں، یہ لذت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو تم گناہ کیے جا رہے ہو، اس سے توبہ کرو، بچو اس سے۔ کہو اپنے نفس سے کہ اے نفس تو ختم ہو جائے گا، کہو اپنے خواہشات سے کہ اے خواہش تم ختم ہو جاؤ گی، لیکن یہ جو خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو میں گناہ کروں گا، یہ گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ کہیے اپنے لذتوں کو کہ اے لذت ہے، میں تم کو تمہاری
ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں گناہ کر بیٹھوں، زناکاری کر بیٹھوں، لیکن یہ گناہ ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن لذت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نوجوانوں، آپ سے درخواست ہے کہ دنیا کو حقیقت نہ سمجھیے، دنیا کو اصل مقصد نہ سمجھیے۔ اصل مقصد ہے ہم کو آخرت کی تیاری کرنی، اصل مقصد یہ ہے۔ اس لیے اللہ سے توبہ کریں، ہم نے جو دنیا گزارنے کا، زندگی گزارنے کا جو رویہ جو اختیار کر لیا ہے، اس سے توبہ کریں، اس سے پلٹ کر واپس آئیے، اللہ کو منائیے، گھروں کے اندر تشریف لائیے۔ بڑے بوڑھے لوگ آپ کے علاقے کی مسجد نہیں آتے، جمعہ کو بھی نہیں آتے، کیسے مسلمان ہیں؟ کیا ہوگا ہمارا؟ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم ان بوڑھوں کو جا کے سمجھائیں، ان نوجوانوں کو سمجھائیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نوجوانوں سے، بوڑھوں سے اگر نہیں کہہ رہے ہیں تو اللہ اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا کہ جب تم نماز پڑھنے جا رہے تھے تو کیا تم نے بوڑھوں سے، جوانوں سے کہا تھا، ان کو جا کے سمجھایا تھا؟ اب سمجھائیں گے بھی کیسے سمجھائیں گے؟ پیار سے سمجھائیں گے، ان کو دنیا کی حقیقت ہی بتائیں گے، اور اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کا مرتبہ بھی بتائیں گے کہ اللہ کتنا بڑا طاقتور ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کا مرتبہ کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر کیا کیا چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو جا کے بتانا ہوگا۔ اگر نہیں بتاتے ہیں تو خدا کی قسم آپ تیار رہیے اس کا جواب دینے کے لیے۔ اللہ رب العزت کیا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جب تم عبادتیں کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو تم نے کتنے لوگوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دی ہے، تم نے کتنے لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی ہے، تم نے کتنے نوجوانوں کو جا کے سمجھایا ہے کہ اے نوجوانوں، یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا مکر و فریب کا گھر ہے، یہ دنیا کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، یہ دنیا لافانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ جو اصل حقیقت جو ہے آخرت کی زندگی وہ لافانی ہے، دنیا فانی ہے، اس کو لافانی سمجھ کے زندگی نہ گزارو۔ تم نے کتنے نوجوانوں کو سمجھایا، تم نے اپنے بیٹوں کو کتنے مرتبہ سمجھایا، تمہاری بیویاں جو کپڑے اتار کر چلا کرتی تھی، سر پہ کپڑے نہیں ہوا کرتا تھا اور سینے پہ کپڑے نہیں ہوا کرتا تھا، تم اپنی بیویوں کو کتنی مرتبہ سمجھایا؟ یہ سارے سوال و جوابات ہوں گے، اس کے جوابات آپ کو دینے پڑیں گے۔ اگر نہیں دیے تو پھر معاملہ پھنسے گا اور پھر جہنم کی داغتی ہوئی آگ آپ کا استقبال کرے گی، وہ ہمیشہ تیار کھڑی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔